سوال ہے ابتدائے اسلام کے دور میں 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نمازیں کون کون سے وقت کی تھی؟ جواب ہے وہ 2 نمازیں فجر اور مغرب کی ہیں۔ سوال ہے اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون سی چیز اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب ہے حیا۔ سوال ہے اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف۔ جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابی داؤد۔ سوال ہے جنگ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ جواب ہے جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ 4 ماہ۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت مریم بی بی کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ کنواں کس نے بنوایا تھا؟ جواب ہے سام بن نوح علیہ السلام نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ 2 مرتبہ۔ سوال ہے سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ عجم کے معنی کیا ہیں؟ عجم کے معنی گونگے ہیں۔ سوال ہے غزوہ بدر میں کس صحابی نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جن کا نام نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، ان کی انگلیاں بلوائیوں نے کاٹ دی تھی۔ کیا ابلیس جس کو شیطان کہتے ہیں ایک فرشتہ تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا۔
سوال ہے مٹی کے تیل کو کس جگہ جلانا حرام ہے؟ جواب ہے مسجد میں۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی کس بر اعظم میں واقع ہے؟ ایشیا میں۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو جنت کے ارد گرد مکانوں میں رہے گی؟ جنات۔ سوال ہے احد سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے پہاڑ۔ آگ، مٹی اور پانی کو اللہ پاک نے کس کافر کے جسم پر حرام کر دیا؟ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو اس نے اللہ سے آخری فریاد کی، تو اس کی فریاد کو سن کر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں دریا کی کیچڑ ٹھونس دیں۔ پھر ارشاد خداوندی ہو، آج ہم تمہارے مردہ جسم کو تا قیامت محفوظ کرتے ہیں، اور مٹی، آگ اور پانی تمام چیزوں پر تمہارے جسم کو حرام کرتے ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے حرام ہے۔ بتائیں کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جنت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی کن کن عورتوں سے ہوگی؟ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی 3 عورتوں سے ہوگی: مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جس نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والیوں کی طرف رہنمائی کی تھی۔ سوال ہے جہنم کا کون سا چشمہ غضبناک رہتا ہے؟ جواب ہے اس چشمے کو غضبان کہتے ہیں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی کس نے رکھا تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے حضرت مریم کے خالو کون سے پیغمبر تھے؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کنعان میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ وہ بدبخت حبار بن الاسود تھا۔ شیطان انسان سے کون سا گناہ کروا کے خوش ہوتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے جی ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ عورتوں سے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس نے لی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کتنے کافر قتل ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 36 کافر قتل ہوئے۔ سوال ہے کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان سے۔ سوال ہے کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، تمام صحابہ ولی تھے۔ مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے، مجھے منظور ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ الفاظ کس صحابی کے ہیں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب ہے مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال ہے وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟ جواب ہے مرغا۔ یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ دار ارقم اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ سوال ہے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالی نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ ماتھا۔ سوال ہے پہلا حج کس کی امامت میں ہوا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں۔ سوال ہے جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں کون سا مہینہ تھا؟ جواب ہے محرم کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ 2 سال 3 ماہ 9 دن۔
سوال ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھانے والے کون تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنے سال بکریاں چرائیں؟ 10 سال تک۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 48 برس تھی۔ سوال ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب ہے قازقستان۔ عالم برزخ میں برزخ کا کیا مطلب ہے؟ برزخ کا مطلب ہے وقفہ۔ سوال ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں واضح طور پر کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ جواب ہے 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ سوال ہے کون سی ایسی برائی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ گناہگار لوگ روزے قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ اپنے پسینے میں۔ مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جس میں یہ ایک عادت ہو۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ جسم کے 2 اعضاء سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے۔ وہ اعضاء کون سے ہیں؟ جسم کے 2 اعضاء سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے۔ پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ واللہ عالم۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ اگر کوئی خاتون کماتی ہے تو کیا اس کے شوہر کی طرف سے نان نفقہ معاف ہو جاتا ہے؟ چاہے عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر پر نان نفقہ واجب رکھا ہے۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: لباس، رہائش، کھانا پینا۔ یہ سب کچھ فراہم کرنا شوہر کے ذمے ہے، لہٰذا بیوی کی مالداری کو بنیاد بنا کر شوہر نے نان نفقے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو گناہ گار ہوگا،
چونکہ دینا واجب تھا تو ترک واجب لازمی آیا جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور ہر مہینے اسی گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔ سوال ہے امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب ہے اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 تو دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں رہتی ہیں۔ سوال ہے بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب ہے جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب ہے 400 آدمی۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنی یہودا سے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو الحسن۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جواب ہے جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی، ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک رسی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل بنت لابان سے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ سوال ہے حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ سوال ہے شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ غزوہ احد کی شکست کی وجہ مال تھا، کس صورت میں اللہ نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے؟ سورہ ال عمران میں۔ سوال ہے فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب ہے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال ہے کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال ہے کیا غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ انصار۔
سوال ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے نماز توڑ کر دروازہ کھولا، اب میرا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے، بلا کسی شدید ضرورت کے نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے نماز توڑ دی تو اگر کوئی شدید ضرورت نہیں تھی تو ایسا کرنے کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ پر اس گناہ سے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے، البتہ الگ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔